خوفناک زلزلہ، ہر طرف تباہی، بڑی بڑی عمارتیں ملبے کا ڈھیر۔ ترکیہ اور شام میں 7.8 شدت کے زلزلے سے زمینیں لرز اٹھیں۔ تباہ کن مناظر نے دل دہلا دیے، 3800 سے زائد افراد لقمہ جل بن گئے، ہزاروں شہری زخمی، متعدد عمارتیں صفحہ ہستی سے مٹ گئی، ملبے تلے دبے افراد کی تلاش، ریسکیو آپریشن جاری، اسپتالوں میں جگہ کم پڑ گئی۔ کہرمان، عثمانیہ، ملاتیا اور دیار بکر سمیت 10 شہر شدید متاثر۔ جنوبی ترکیہ کے ہاتھے ایئرپورٹ کے واحد رن وے کی زمین پھٹ گئی۔ ترکیہ میں اسکول 13 فروری تک بند، 7 روزہ سوگ کا اعلان۔ اور شام میں ملبے سے 2 بچوں کو زندہ نکال لیا گیا، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ الحمدللہ ویسے تو تمام ہی لوگ خیریت سے ہیں، لیکن ایک فیملی کے بارے میں مینیجر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان کو کہیں سے اطلاعات ہے، لیکن وہ اس کو بھی ٹریس آؤٹ کر رہے ہیں۔ ترکیہ میں مقیم ایک پاکستانی فیملی سے رابطہ نہیں ہو رہا، پاکستانی سفارت خانہ رابطے کی کوشش میں ہے۔ استنبول سے گورنر سندھ کامران ڈیسوری کی آج نیوز سے گفتگو۔ پاکستان اپنے بھائیوں کی مدد میں پیش۔ حکومت پاکستان کی جانب سے C-130 طیارہ امدادی سامان لے کر ترکیہ روانہ، NDMA کے ماہرین بھی ساتھ ہیں۔ آج مزید 2 طیارے روانہ کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم کا ترک صدر رجب طیب اردوان سے اظہار افسوس، عمران خان کا بھی اظہار ہمدردی، ترک، لبنانی اور شامی بھائیوں کے لیے دعائیں۔ آصف علی زرداری اور دیگر کا بھی اظہار تعزیت۔ شہباز شریف ترک عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے بدھ کو ترکیہ روانہ ہوں گے۔ متعدد ممالک کے سربراہان کا ترکیہ اور شام میں زلزلے پر اظہار افسوس۔ امریکہ کی ترکیہ کو مدد کی پیشکش۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سونک نے کہا برطانیہ ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کو تیار ہے۔ فرانسیسی اور یوکرینی صدر نے بھی امداد کی فراہمی کا وعدہ کیا۔ نیدرلینڈز کی وزیر اعظم نے کہا مشکل کی اس گھڑی میں متاثرین کے ساتھ ہیں۔ ڈچ امدادی ٹیمیں جلد متاثرین کی مدد کے لیے پہنچ جائیں گی۔ یونان، سربیا اور سوڈان کے رہنماؤں نے بھی امدادی سامان بھیجنے کی یقین دہانی کروائی۔ سابق صدر پرویز مشرف کی میت ملیر کینٹ پہنچا دی گئی۔ بیوہ صاحبہ مشرف، بیٹا بلال مشرف اور بیٹی بھی ساتھ ہیں۔ پرویز مشرف کی نماز جنازہ آج بعد نماز ظہر ملیر کینٹ کے پولو گراؤنڈ میں ادا کی جائے گی۔ پاک فوج کے سابق سربراہ کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ سیاسی اور معاشی صورتحال پر مشاورت ہوگی۔ دہشت گردی سے متعلق ایپکس کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق ہوگی۔ اجلاس میں اہم فیصلوں کی منظوری دی جائے گی۔ سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی کو مٹیاری سے حراست میں لے لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق محمد خان بھٹی حفاظتی ضمانت کے لیے سندھ ہائی کورٹ جا رہے تھے۔ لاہور میں محمد خان بھٹی کی سرکاری رہائش گاہ پر بھی چھاپا، ملازم نبیل کو حراست میں لیا گیا۔ پرویز الہی کی مذمت، کہا سندھ میں محمد خان بھٹی کی گرفتاری جیسے واقعات صوبوں میں نفرت کا باعث بنیں گے۔ گجرات میں پولیس کا سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی رہائش گاہ پر چھاپا۔ پرویز الہی کی رہائش گاہ سے 2 ملازمین کو حراست میں لے لیا گیا۔ قافلی کے لیگل ایڈوائزر عامر سعید را بھی 3 دن سے لاپتہ ہیں۔ پولیس اور FIA نے گھر پر چھاپا مارا، بغیر وارنٹ کے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ چودھری مونس الہی کا ٹویٹ، لکھا کہ چھاپوں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم عمران خان کو چھوڑ دیں گے؟ دوبارہ سوچ لیں۔ فاروق حبیب کہتے ہیں پرویز الہی کے خلاف کارروائیاں عمران خان کا ساتھ دینے پر ہو رہی ہیں۔ قانون ہاتھ میں لینے والا گرفتار ہوگا، نگراں وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر نے صاف صاف کہہ دیا۔ بولے نگراں حکومت کا مینڈیٹ سیاسی نہیں، الیکشن کمیشن شیڈیول دے گا تو الیکشن کروا دیں گے۔ کراچی میں 3 ہٹی روڈ کے قریب فلم شوٹنگ کے دوران ہنگامہ آرائی، اداکاروں اور عملے پر تشدد۔ جمشید کوارٹر تھانے میں مقدمہ درج، 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق فلم ریکارڈنگ کرنے پر پڑوس میں رہائش پذیر افراد نے اعتراض کیا تھا۔ اداکار مانی نے کہا کہ درجن افراد دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے، تشدد بھی کیا اور سامان بھی لوٹ لیا۔ امپورٹڈ حکومت نے آئین کی دھجیاں اڑا دی، پنجاب اور KP میں الیکشن کی تاریخ نہیں دی جا رہی۔ 90 دن میں تاریخ نہ دی تو آرٹیکل 6 لگے گا۔
عمران خان کا ویڈیو پیغام، جیل بھرو تحریک سے حقیقی آزادی اور جمہوریت حاصل کرنے کا عزم، کہا ملک بحران اور سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے۔ یہ تو 2 دن کی قید میں رونا شروع ہو گئے، آنکھیں بچا کر بیٹھے ہیں، تشریف لائیں، آپ کو بھی پتہ چلے کہ جیل کیا ہوتی ہے۔ مریم نواز کا ریکارڈڈ نیوز کانفرنس میں دھمکی آمیز رویہ، کہا عمران خان کا ایک ہی وعدہ پورا ہوا کہ رلاؤں گا، یہ بات شاید اپنی جماعت کے لیے ہی تھی۔ ایک بھی انتقام پر مبنی کیس اگر حکومت نے بنایا ہے تو ابھی مجھے بتائیں، میں خود اس کے ساتھ کھڑی ہوں۔ 60 FIR ہے، شندانہ گلزار اس کے اوپر کیس کر دیا دہشت گرد، ڈاکٹر شہباز کے اس کے اوپر مزید اور کیسز کر دیے، کبھی وہ کراچی جا رہا ہے تو کبھی بلوچستان میں کیسز کر رہا ہے۔ اعظم سوادی، سینیٹر فواد چودھری پھر اٹھایا۔ ہم نے اپوزیشن کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کی، ایک بھی کیس نہیں بنایا، مریم نواز کا دعویٰ۔ عمران خان نے پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف مقدمات کی تفصیل بتا دی۔ چیف آرگنائزر کی نیوز کانفرنس ڈس آرگنائز، ورکرز کنونشن میں داخلے کی اجازت نہ دینے پر مسلم لیگ نون کے کارکنان آپس میں لڑ پڑے، ایک دوسرے پر تھپڑوں اور مکوں کی بارش۔ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والی پارٹی کی نائب صدر کی ریکارڈڈ پریس کانفرنس سرکاری ٹی وی پر چلائی گئی۔ کل جماعتی کانفرنس کی تاریخ اور مقام تبدیل، وزیر اعظم آفس کے بجائے 9 فروری کو صبح 11 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگی۔ ملک کی تمام قومی اور سیاسی قیادت مدعو، نیشنل ایکشن پلان پر نظر ثانی ہوگی، دہشت گردی کے مسئلے کے حل کے علاوہ معاشی مسائل پر بات ہوگی، عسکری قیادت دہشت گردی کی حالیہ لہر پر بریفنگ دے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شیخ رشید کے خلاف سندھ اور بلوچستان میں درج مقامات پر کارروائی سے روک دیا۔ بار کونسلرز، اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹسز جاری، شیخ رشید کی راہداری ریمانڈ کی استدعا ایک بار پھر مسترد۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے کراچی پولیس کو اڈیالہ جیل میں ہی تفتیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ پشاور دھماکے کے خودکش حملہ آور کا ڈی این اے ہیلمٹ میں موجود بالوں سے میچ کر گیا۔ پولیس حملہ آور کے نیٹ ورک تک پہنچ گئی ہے۔ آئی جی خیبر پختونخوا کہتے ہیں خودکش بمبار تیسری یا چوتھی صف میں تھا۔ دھماکے میں TNT بارود استعمال ہوا۔ خودکش بمبار کے سہولت کار سے متعلق معلومات پر 1 کروڑ روپے انعام مقرر، اشتہار جاری۔ اطلاع دینے والے کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے آئی جی خیبر پختونخوا کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ IMF کے مشکل مطالبات، حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور۔ IMF نے 2 پاور پلانٹس کی نجکاری کا مطالبہ کر دیا، کہا جون تک حویلی بہادر شاہ اور بلو کی پاور پلانٹس کی نجکاری کی جائے، اسٹیل ملز کی بھی فوری نجکاری کی جائے۔ اسلام آباد میں جاری مذاکرات کے دوران IMF نے نجکاری کا پلان مانگ لیا۔ قومی اسمبلی کی 33 نشستوں پر ضمنی الیکشن، کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا مرحلہ شروع۔ امیدوار 8 فروری تک کاغذات نامزدگی جمع کروا سکیں گے۔ کراچی میں قومی اسمبلی کی 9 نشستوں پر ضمنی انتخابات ہوں گے۔ MQM پہلے مرحلے میں 22 سے زائد کاغذات نامزدگی جمع کروائے گی۔ PTI کے سابق ارکان قومی اسمبلی اپنے ہی حلقوں سے الیکشن لڑیں گے۔ پیپلز پارٹی نے 17 سے زائد امیدواروں کو شارٹ لسٹ کر لیا۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے اسامہ ستی قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ 2 مجرمان کو سزائے موت اور 3 کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ اسامہ ستی کو جنوری 2021 میں سری نگر ہائی وے پر قتل کیا گیا تھا۔ مقدمے میں ازداد دہشت گردی پولیس کے اہلکار نامزد تھے۔ کراچی لیاری جنرل اسپتال میں قائم چائلڈ لائف فاؤنڈیشن میں بچیوں کی ہلاکت، آج نیوز کی خبر درست ثابت ہوئی۔ لیاری جنرل اسپتال کے MS نے بچیوں سے متعلق رپورٹ محکمہ صحت کو جمع کرا دی۔ رپورٹ میں 3 بچیوں کے ساتھ زیادتی کی تصدیق۔ کراچی پولیس کی نااہلی کی اعلیٰ ترین مثال، تھانہ جیکسن پولیس نے 2 سالہ بچے کو مفرور ملزم قرار دے دیا۔ والد 2 سالہ بچے کی ضمانت کرانے کے لیے عدالت پہنچ گیا، بچہ خوف سے عدالت میں زاروں قطار رونے لگا۔
से मैं वहाँ के इर्द गिर्द की चीज़ों को ढूंढ रहा था, क्या हो सकता है। फिर दाल, चावल, नीम के पत्ते, धूल हो गई, वहाँ के लैंडस्केप हो गए, मैं उनको यूज़ करता था अपने आर्ट के अंदर, बिकॉज वो गाँव में तो पेंसिल, कलर कुछ भी नहीं था मेरे पास। कांटों से फनपारे तैयार करने वाला मुनफरद आर्टिस्ट पजीराई का मुंतज़िर दानिश ने कोरोना के दिनों में कांटे और दालें लेकर फन को नया अंदाज दिया। और मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम सर्द, चित्राल, बालाकोट, सोआत, कालाम, मालम जब्बा में बर्फबारी, इस्लामाबाद में सूरज और बादलों की आग मचोली, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है।